جو ہی آپ احرام باندھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، ارے میں تو بڑا مخیر ہوں، بڑے مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے، بڑے تجار میں میرا شمار ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار میرے تو بڑے پیارے کپڑے ہیں، میں تو وزیر ہوں، میں تو تاجر ہوں، میں تو بڑی معروف شخصیت ہوں، بڑی سیلیبریٹی ہوں، میرا بڑا نام ہے، میرے کپڑے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لباس بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا لباس ہے؟ یہ دو چادریں میں نے زیب تن کیوں کی ہیں؟ یہ دو چادریں میں کیوں پہن رہا ہوں؟ تو دو چادروں کو دیکھ کر، دو چادروں کی سفیدی کو دیکھ کر یاد کیجئے کہ اللہ عز و جل نے سفر حج کے لیے ان دو چادروں کو مقرر کیوں کیا؟ کیونکہ حج کی روح یہی ہے کہ سفر حج کے ذریعے انسان آخرت کے سفر کی تیاری کر لے۔ یہ دو چادریں در حقیقت انسان کو اس کے کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، جب رخت سفر باندھوں گا تو یہ دو چادریں جو اس وقت میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ دو چادریں مجھے کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ اگر میں تاجر بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، بڑا نامور عالم ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، وزیر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن جب اس سفر پر جاؤں گا تو محشر کے میدان میں وزیر ہو، عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اگر سیاستدان ہو، تاجر ہو، مالدار ہوں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو بار بار سفر حج میں ہم نے اپنے احرام کی چادر کو دیکھ کر یاد کرنا ہے کہ ایسا ہی ایک کفن ہوگا، ایسا ہی ایک کفن ہوگا جو پہن کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں گا۔ اور دیکھیے، غور کیجئے، جو شخص آخرت کے سفر پر جاتا ہے وہ چاہے بھی تو اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں تو ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خود اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے احرام کے دوران ناخن کاٹنا بھی ناجائز ہے، بال کاٹنا بھی ناجائز ہے، خوشبو لگانا بھی ناجائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی حاجی تو وہ ہے، حاجی کا تعارف فرمایا میرے آقا نے، ارشاد فرمایا حاجی وہ ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حاجی وہ ہے جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو، جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو۔ کچھ ایسے ناز و نخرے والے بھی حجاج ہوتے ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بہترین سامان ہو، بہت پیاری تیاری ہو، لیکن یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی حاجی کی تعریف کیا بیان کی ہے۔ حج کا سفر میدان محشر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ وہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ، بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے بھی، وہاں پر ان کے بھی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کا بھی حال ایسے ظاہری طور پر آشفتہ حال ہوں گے کہ کوئی امتیاز نہیں کر پائے گا کہ یہ کون ہے۔ سب ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، بادشاہ وقت ہے اور گلی کا بھکاری ہے، سب ایک ہی میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اسی سفر حج